ویلکم بیک۔ پاکستان میں اغوا کے واقعات غیر معمولی صورتحال نہیں رکھتے، لیکن کل کا واقعہ جو ڈیرہ اسماعیل خان میں ہوا جس میں ایک چینی سیاح کو اغوا کر لیا گیا، ایک غیر معمولی واقعہ ہے اور ایک گہری سازش لگتی ہے۔ چینی سیاح جس کا نام ہونگ زو بتایا گیا ہے، دراصل اس وقت دنیا کا سائیکل کے ذریعے سفر کر رہا ہے اور اطلاعات کے مطابق وہ پنجاب سے بلوچستان جانے کے لیے ڈیرہ اسماعیل خان کے راستے سے گزر رہا تھا کہ اسے موٹر سائیکلوں پر سوار افراد نے اغوا کر لیا ہے اور تحریک طالبان اب اس کی ذمہ داری قبول کرتی ہے۔ اس میں بہت اہم بات یہ ہے کہ چین کے ساتھ پاکستان کی دوستی اس وقت معراج پہ نظر آتی ہے۔ چین پاکستان کی زبردست معاشی امداد کر رہا ہے اور اس وقت جس وقت کی اغوا کیا گیا ہے، پاکستان کے صدر جناب ممنون حسین چین کا سرکاری دورہ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ صوبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ جناب شہباز شریف بھی ہیں، اور اطلاعات کے مطابق اس دورے کے دوران غیر معمولی اہمیت کے منصوبوں پر چین اور پاکستان کے درمیان معاہدات پر دستخط ہونے ہیں، جس کے لیے جناب شہباز شریف خاص طور پر اس وقت میں چین کے ساتھ گئے ہیں۔ اس سے قبل چین نے پاکستان کی معاشی امداد کے حوالے سے پاکستان میں بجلی کے بحران سے نمٹنے کے لیے تقریباً 32 ارب ڈالر کمٹ کیے ہیں حکومت پاکستان کو۔ حکومت پاکستان کے لیے چین کی یہ موجودہ پیشکش اور چین کا یہ موجودہ وعدہ ایک بہت ہی زیادہ اس کی اہمیت ہے، اور چین اور پاکستان دوستی اسی وجہ سے اس وقت، اگر اس سے پہلے کہا جاتا تھا کہ ہمالیہ سے اونچی ہے، تو آج واقعی وہ ہمالیہ سے اونچی نظر آتی ہے کہ کل کا یہ واقعہ ہو گیا ہے جو یقینی طور پہ اسی دوستی کو اس سے ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ نشانہ دراصل پاکستان اور چین کی لازوال دوستی کی موجودہ فیز ہے جس کو کہ ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے اب یہ خیال یہ ہے کہ یہ ایک بڑی گہری سازش ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ ایک بین الاقوامی سازش ہو۔ یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف نے آج اس واقعے کا نوٹس لیا اور فوری طور پہ وفاقی حکومت اور صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت سے کہا کہ اس سلسلے میں تمام ممکنہ اقدامات لیے جائیں اور چینی سیاح کو ہر صورت میں بازیاب کرایا جائے۔ یہ واقعہ ہوا کیسے اور اب اس کے بعد کیا کچھ ہو رہا ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں، یہ جاننے کے لیے وہاں جاتے ہیں جہاں پر موجود ہیں ہمارے کورسپونڈنٹ سعید اللہ مروت۔ بہت شکریہ مروت صاحب، کچھ مزید تفصیلات ملی ہیں اس واقعے کی، کیا تفصیلات ہیں اور اب وہ تو اغوا ہو گیا مگر اس کے بعد اب کیا کیا جا رہا ہے؟ سانپ تو نکل گیا، لکیر پیٹی جا رہی ہے۔ جی کامران صاحب، یہ جو علاقہ ہو جاتا ہے ڈیرہ اسماعیل خان کی ایک تحصیل ہے درابن، کھتی چیک پوسٹ سے یہ کنفرم ہوا ہے کہ ایک چینی سیاح سائیکل پر یہاں سے گزرا ہے، اور جو آگے کلاچی موڑ ایک علاقہ آ جاتا ہے، ایک جگہ آ جاتی ہے جہاں سے 6 مسلح افراد نے اسے اغوا کیا ہے، 3 موٹر سائیکلوں پر وہ افراد تھے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے وہاں سے 3-4 راستے مختلف اطراف میں جاتے ہیں۔ جنوبی وزیرستان کو بھی یہاں سے راستہ جاتا ہے، ٹانک اور کلاچی کی طرف بھی جاتا ہے، اور بلوچستان کو بھی اسی جگہ سے راستے جاتے ہیں۔ اب یہ حتمی طور پہ ابھی نہیں کہا جا سکتا کہ اسے کہاں لے کر گئے ہیں، مگر تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے اس واقعے کی، اس کی اغوائیگی کی، اس ہونگ زو نامی چینی سیاح کی اغوائیگی کی جو ہے وہ ذمہ داری قبول کی گئی ہے۔ یہاں پر لوگوں نے، جو مقامی لوگ تھے، انہوں نے اس چیز کی تصدیق کی ہے کہ یہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ اسی مقام پہ جہاں سے یہ اغوا کیا گیا ہے، اس سے تقریباً 10-15 کلومیٹر پہلے ایک چیک پوسٹ ہے جس کو کھتی چیک پوسٹ کہا جاتا ہے۔ وہاں پر موجود 2 پولیس اہلکاروں کو مقامی انتظامیہ کی طرف سے معطل بھی کیا گیا اور ان کو کوارٹر گارڈ کیا گیا ہے کہ اس چینی سیاح کی یہاں پہ جب موجودگی تھی یا وہ یہاں سے گزر رہا تھا تو مقامی انتظامیہ کو کیوں نہیں بتایا گیا۔ یہاں پر یہ بھی بہت حیران کن بات ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان کا یہ علاقہ کسی غیر ملکی کے لیے اور سیاح کے لیے جو سائیکل پہ ہو، یہ خطرناک کہا جا سکتا ہے، مگر یہ اتنا لمبا راستہ وہ کس طرح سے ڈیرہ اسماعیل خان تک پہنچا، راستے میں کتنی چیک پوسٹیں آئیں، وہاں پر کیوں نہیں اس چیز کو روکا گیا، اس کو آگے کیوں جانے دیا گیا، کیونکہ یہ علاقہ بہرحال ایسے لوگوں کے لیے بہت دشوار یا مشکلات کا باعث سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ سعید اللہ مروت، ہمیں بتا رہے تھے غیر معمولی واقعہ اور بہت بڑی سازش پاکستان کے خلاف۔ چین عظیم ترین دوست ہے اور اس کا سیاح پاکستان میں اغوا کر لیا گیا ہے، اور اس وقت جب پاکستان کے صدر ممنون حسین چین کا ایک دورہ کر رہے تھے، اور بہت اہم ہے یہ دورہ اس لیے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ جناب میاں شہباز شریف بھی اس دورے میں ان کے ساتھ ہیں، اور اس موقع پر اس دورے کے دوران
بہت امپورٹنٹ معاہدات پر دستخط بھی ہونا ہے۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں حکومت کو ایک وارننگ ملی ہے، اور ایک بار پھر یہ وارننگ ہے سرکولر ڈیٹ یعنی گردشی قرضوں کے حوالے سے، جس کا طوفان بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ حکومت فی الحال اسے روکنے میں ناکام ہے۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ حکومت کے سر پر گردشی قرضوں کا بھوت ایک بار پھر ناچ رہا ہے، اور وہ معاملہ جو حکومت نے آنے کے بعد ختم کیا تھا پورا کا پورا ویسے ہی کھڑا ہو گیا ہے، اور گردشی قرضوں کا بوجھ اب 300 ارب روپے ہو چکا ہے۔ گردشی قرضے وہ ہیں جو حکومت کے توانائی کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، جس میں ریفائنریز ہیں، جس میں بجلی بنانے والے کارخانے ہیں، اور جس میں تیل دینے والی کمپنیز ہیں یعنی کہ پاکستان اسٹیٹ آئل۔ یہ تمام ایک دوسرے کو قرضے دیتے ہیں یا رقوم کی ادائیگی نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے یہ بوجھ بڑھتا ہے، اور ایک بار پھر یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ نجی شعبے میں چلنے والے بجلی بنانے والے کارخانوں نے حکومت سے کہا ہے کہ 300 ارب روپے کی جو ادائیگیاں اس کے سامنے ہیں وہ فوری طور پہ ادائیگیاں کرے، ورنہ 12 سے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے لیے تیار رہے۔ حکومت اس چیز کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ وزیر اعظم جناب نواز شریف نے پچھلے 2 ہفتے اسی معاملے پہ فوکس کیا ہے۔ ان کا حکم یہ ہے کہ پاکستان بھر میں لوڈ شیڈنگ 6 سے 8 گھنٹوں سے زیادہ نہ ہو۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب گردشی قرضوں کا بوجھ ختم ہو، جو کہ ایک بار پھر کھڑے ہو گئے ہیں، اور ایک بار پھر حکومت کو وارننگ دی ہے نجی شعبے میں چلنے والی بجلی کے کارخانوں نے کہ فوری طور پہ ادائیگی ہو، ورنہ اس صورتحال کو اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو۔ گردشی قرضے بڑھنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ حکومت کے اپنے کرنے کے کام نہیں کر پا رہی حکومت، ادائیگیاں بہتر نہیں ہو رہی، اور بجلی کے بلز کی ادائیگیاں مکمل طور پہ صحیح ہو اور اس میں بہتری آئے۔ حکومت اس کارکردگی میں اس وقت نظر نہیں آتی۔ اس کے علاوہ جو بجلی چوری ہوتی ہے، لائن لاسز ہوتے ہیں، وہ بھی اس پہ قابو پانا حکومت کا کام ہے، وہ بھی نہیں حکومت کر پا رہی۔ اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ حکومت اس معاملے میں سبسڈی دیتی ہے اور اس کی بھی اپنے وقت پہ ادائیگی نہیں کر پا رہی۔ اس لیے حکومت کا وزارت پانی و بجلی، جس میں سب سے زیادہ لوگ خدمات سر انجام دے رہے ہیں مختلف سطحوں پر، وہ اس وقت ناکامی کی ایک تصویر نظر آتا ہے۔ اس پوری صورتحال میں گردشی قرضوں اور حکومت کو نجی بجلی پیدا کرنے والے کارخانوں کی وارننگ، اس پر ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جناب عبداللہ یوسف نے، جو سابق چیئرمین FBR بھی ہے اور آج کل وہ چیئرمین ہیں IPP's ایڈوائزری کاؤنسل کے۔ بہت بہت شکریہ جناب عبداللہ یوسف صاحب۔ آپ بتائیے گا کہ حکومت تو خود بڑی مشکل میں ہے، اور اس وقت آپ نے یہ بری خبر حکومت کو دے دی ہے کہ فوری طور پہ یہ ادائیگیاں کی جائے، ورنہ آپ لوگ اپنی بجلی پیدا کرنے کی استعداد کھو بیٹھیں گے اور ملک میں بڑی لوڈ شیڈنگ ہوگی۔ یہ ایک وارننگ ہے، اور آپ کیا اس وقت حکومت سے تعاون نہیں کر رہے اس معاملے میں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ تو بہت ہماری خواہش تھی اور شروع سے یہ چیز چلی آ رہی ہے، جب انہوں نے آتے سار ایک بڑا پازیٹیو سٹیپ لیا تھا جو کہ پچھلا جتنا بیک لاگ تھا اس کو کلیئر کرنے کے لیے، اور تقریباً 500 بلین کے قریب اس وقت جو آپ کی لائبلٹی تھی اس کو پے آف کیا۔ اب اس کے بعد آگے چلنے کے لیے اس وقت بھی ہم نے یہ بہت ہائی لائٹ کیا تھا حکومت کو کہ آپ پلیز کانسنٹریٹ کریے گا آن دا روٹ کازز آف دس پرابلم، اور ان کو ایڈریس کریے گا۔ اگر وہ آپ ایڈریس نہیں کر پائیں گے تو چونکہ یہ تو ایک ایسا ایشو ہے جو کہ ایک ہیمریجنگ چل رہی ہے آپ کی ڈیلی بیسس پہ، اور وہ پھر سے وہیں پہ ایکیومولیٹ ہوتا وہاں پہ آ جائے گا اگر ہم نے اس کو قابو نہ کیا تو۔ انفارچونیٹلی یہ جو پیریڈ گزرا ہے اس میں یہ جو پرابلم ہے اس کے اوپر ہم نے کسی قسم کی کوئی جو پیش رفت ہے نا وہ نہیں کر پائے، اور اسی طرح سے وہ چیز چلتی آئی، تو لہٰذا اب آپ کے تقریباً 10 ماہ کے بعد 11واں مہینہ اب ہے، تو وہ آپ 300 ارب کے اوپر پھر سے آ گئے ہیں، اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بدقسمتی ہے ملک کے لیے کہ بھئی اس طرح سے ہم ایک لائبلٹی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اٹس منی ڈاؤن دا ڈرین، لیکن اب لائبلٹی تو آپ کی ہے اس لیے کہ آپ نے ایک چیز پرکیور کی ہے، بائی کی ہے، اس کی آپ نے پیمنٹ پوری نہیں کی ہوئی، اور اب آپ کو وہ پیبلز اماؤنٹ جو ہیں وہ آپ کو پے کرنے ہیں، اور اگر آپ اب پے نہیں کر پاتے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف آپ کی کیپیسٹی جو ہوتی ہے وہ پوری طرح سے یوٹیلائز نہیں ہو پاتی، اور چونکہ آپ کا کیش فلو ایفیکٹ ہوتا ہے، آپ وہ را مٹیریل پروکیور نہیں کر سکتے تو پروڈکشن نہیں کر سکتے،
اور دوسری طرف آپ کی ڈیٹ سروسنگ ہوتی ہے، جو آپ کی پلانٹس کی جو لائبلٹیز ہیں، بورو کیے ہوتے ہیں، لونز ہوتے ہیں، وہ آپ اگر ان کو انسٹالمنٹس نہیں دیں گے تو آپ وہاں پہ ڈیفالٹ کر جاتے ہو. تو یہ آپ کی بہت بڑی ایک پرابلم چلتی ہے. عبداللہ یوسف صاحب یہ بتائیے گا کہ اس سلسلے میں آپ کی حکومت سے بات تو چل رہی ہوگی، وہ کیا موقع آیا کہ اب آپ یہ معاملہ جو ہے یہ پبلک میں لے کے آئے ہیں اور پبلکلی آپ نے حکومت کو اس سلسلے میں تنبیہ جاری کی ہے؟ کیوں آپ اس پہ مجبور ہوئے؟ بات یہ ہے کہ ہم نے تو ان سے بہت عرصے سے شروع سے ہی یہ چیز جو ہے ان سے رابطہ ہے اور ہم ان کو ہائی لائٹ کرتے آ رہے ہیں، لیکن اب جو پوزیشن اس وقت آ گئی ہے وہ ایسی انفارچونیٹ پوزیشن آ گئی ہے کہ ایک طرف ہمارا پیک سیزن آ رہا ہے جس میں آپ کی میکسیمم ڈیمانڈ ریکوائرڈ ہے، دوسری طرف اگر آپ کے پاس کیش فلو نہیں ہوگا تو آپ اس طرح سے پروڈکشن نہیں کر پاؤ گے، تو لہٰذا آپ کا جو گیپ ہے، جو شارٹ فال ہے بٹوین ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، وہ میکسیمم پہ چلا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر آپ کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ میکسیمم پہ چلی جاتی ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ حکومت کا مثلا منسٹری آف فائنانس والے جو ہیں وہ لوگ انہوں نے اپنی طرف سے پوری طرح سے جو سبسڈی کا پارٹ تھا جو کہ آپ نے بجٹ کیا ہوا تھا وہ باقاعدہ منتھلی پیمنٹ کرتے آ رہے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں آیا. لیکن یہ جو اماؤنٹ ایکیومولیٹ ہوتا ہے نا، یہ مس گورننس ہے پرائمریلی آف دی ڈسکوز اینڈ جینکوز اور ان کی جو بھی ایڈمنسٹریٹرز ہیں، منسٹری آف واٹر اینڈ پاور اور ان کے جو بھی متعلقہ لوگ ہیں نیچے، تو ان کی وجہ سے یہ ساری ایکیومولیشن ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے عبداللہ یوسف صاحب کہ اگر یہ تو آج کی پوزیشن ہے، اگر اس کو اس جگہ پہ نہیں روکا گیا تو 15 دن بعد یہ 320 ارب یا 350 ارب ہو جائیں گے اور اس طرح سے یہ بڑھتا جائے گا. یہ تو ہر روز کا معاملہ ہے نا؟ جی، ہر روز کا اندازاً ایٹ لیسٹ 1 بلین روپیز اے ڈے. ایکچولی آپ کی یہ جو ہوتی ہے نا ہیمریجنگ، یہ تقریباً 1 بلین روز کی ہو رہی ہے. تو اب آپ اگر اس کو نہیں کنٹرول کر پاؤ گے تو انفارچونیٹلی یہ اس طرح ہی چلتا رہے گا. سو وی ہیو ٹو ریئلی فوکس آن دس ایشو اینڈ ٹرائی ٹو ریزالو دس پرابلم. اور اس کے لیے اب اللہ کرے کہ اب اس پہ کوئی پیش رفت ہو اور اس کو واقعی کنٹرول کیا جائے، کیونکہ یہ نیشنل انٹرسٹ کے بہت خلاف چیز ہے. یہ بہت بہت شکریہ جناب عبداللہ یوسف، چیئر آئی پی پی ایڈوائزری کاؤنسل ہمارے ساتھ تھے. بجلی کے بنانے والے کارخانوں نے، نجی شعبے میں چلنے والوں نے حکومت کو آخری تنبیہ دی ہے کہ 300 ارب روپے کی ادائیگی کریں گردشی قرضوں کے حوالے سے، ورنہ معاملات خراب ہوں گے. اور وزیر اعظم کا یہ وعدہ کہ لوڈ شیڈنگ 6 سے 8 گھنٹے ہو، وہ پورا ہوتا نظر نہیں آئے گا. لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے. انہونی بات ہے لیکن آج کی دنیا میں آج ہوئی ہے. تھائی لینڈ میں مارشل لا لگ گیا ہے. 1 سال کے دوران دنیا کا دوسرا ملک ہے تھائی لینڈ جہاں پہ فوج نے اقتدار سنبھال لیا ہے. اس کے بارے میں بات کریں گے کمرشل بریک کے بعد. موجودہ دور میں اور آج کی دنیا میں انہونی بات لگتی ہے، مگر انہونی بات آج ہوئی ہے. تھائی لینڈ میں مارشل لا لگایا گیا ہے جہاں پر فوجی سربراہ نے حکومت سنبھال لی ہے. جمہوری حکومت کو برطرف کر دیا گیا ہے اور اس وقت تھائی لینڈ کے تمام سرکاری اور اہم غیر سرکاری آفیسز پہ اور انسٹالیشنز پر فوج نے قبضہ کر لیا ہے. تھائی لینڈ میں کئی مہینوں کی جاری بدامنی اور سیاسی بے چینی کے بعد آج فوج نے حرکت میں آئی اور فوجی سربراہ نے تھائی لینڈ میں مارشل لا کے نفاذ کا اعلان کیا. مارشل لا کا نفاذ ملک میں امن و امان کنٹرول کرنے اور کسی گروہ کے دباؤ کے بغیر مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے کیا گیا ہے. اگر ملک میں امن ہوگا تو کوئی بھی زیادہ دیر تک مارشل لا قائم کرنے کے حق میں نہیں ہوگا. مجھے امید ہے کہ تمام جماعتیں اور دھڑے جلد ہی سیاسی حل ڈھونڈ نکالیں گے. اس سے پہلے سیاسی بدامنی کی وجہ سے تھائی لینڈ کی معیشت بھی متاثر ہو رہی تھی. وہاں کے کاروباری ماحول پہ بھی اثر پڑ رہا تھا. خاص طور پہ بینکاک میں روزانہ سیاسی مظاہرے ہوتے تھے اور تھائی لینڈ کے دور و عرض میں بھی طول عرض میں بھی یہ مظاہرے دیکھنے میں آتے تھے. آج فوج حرکت میں آئی ہے اور اس کے بعد ہی حکومت کو برطرف کر دیا گیا ہے اور تھائی لینڈ کے فوجی سربراہ نے کہا ہے کہ وہ اس وقت تک اقتدار سنبھال کے رکھیں گے جب تک
تھائی لینڈ میں حالات معمول پر نہیں آ جاتے اور اس کے بعد انتقال اقتدار کا مرحلہ شروع کیا جائے گا۔ فی الحال تھائی لینڈ میں مارشل لا ہے اور وہاں کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے یہ جاننے کے لیے جاتے ہیں بینکاک، جہاں پر موجود ہیں بزنس مین صفدر حسین۔ بہت بہت شکریہ حسین صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس وقت بینکاک کا ماحول کیا ہے اور فوج کہاں کہاں نظر آ رہی ہے؟ آج 3 بجے دوپہر کو مارشل لا کا اعلان کیا گیا اور اس کے بعد اعلان کے بعد ٹی وی میں اور نارمل ریڈیو نیوز پہ اناؤنسمنٹ کی گئی۔ اس کے بعد گاڑیاں آئیں اور آ کے گورنمنٹ کے آفیسز وغیرہ پہ آؤٹ سائڈ پہ کھڑی ہو گئی اور آرمی اپنے حرکات میں آئی اور واک کرتی رہی شہر میں، اور اس سے کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم عوام کو نہیں آئی۔ تھائی لینڈ میں عمومی طور پہ بینکاک میں جہاں موجود ہیں جو عوام ہیں تھائی لوگ، انہوں نے مارشل لا کے نفاذ کو ویلکم کیا ہے؟ ویلکم کیا، کوئی پرابلم نہیں ہے ان کو۔ اور یہ اس وقت جو فوجی حکومت قائم ہوئی ہے اسے لوگوں کی سپورٹ ہے کیا؟ لوگوں کی سپورٹ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ملک میں سکون ہو جائے گا، اس کے بعد امن طور پہ الیکشن ہوگا، جو بھی آئے گا سامنے وہ پریزیڈنٹ بنے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ تھائی لینڈ میں مقیم پاکستانی صفدر حسین ہمارے ساتھ تھے، جو تھائی لینڈ میں مارشل لگنے کے بعد بینکاک کی تازہ ترین صورتحال ہمیں بتا رہے تھے۔ 1 سال کے دوران تھائی لینڈ دوسرا ملک ہے جہاں پر فوجی حکومت آئی ہے۔ اس سے پہلے گزشتہ سال جولائی میں مصر میں منتخب حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا تھا اور مصر کی فوج کے سربراہ جنرل عبد الفتاح السیسی نے حکومت سنبھال لی تھی، اور اس کے ساتھ ہی حکمراں جماعت اخوان المسلمین کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا تھا۔ اس کے ہزاروں کارکنوں کو اور رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا تھا، اور کئی مہینوں کے مقدموں کے بعد سینکڑوں ایسے لوگ جن کا تعلق اخوان المسلمین سے تھا، یعنی کہ منتخب حکمراں جماعت کے ساتھ، ان کو پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی فوجی سربراہ جنرل عبد الفتاح السیسی، جنہوں نے مارشل لا کے ذریعے مصر میں اقتدار سنبھالا تھا، اعلان کیا ہے کہ وہ صدارتی انتخابات میں حصہ لیں گے، جو کہ آئندہ 15 دن میں ہونے والے ہیں۔ 26 اور 27 مئی کو مصر میں صدارتی انتخابات ہوں گے، جس میں مصر کی فوج کے سربراہ جنرل عبد الفتاح السیسی صدارتی امیدوار ہوں گے، اور جو موجودہ مصر کے حالات ہیں اس میں یہ کہنا کسی صورت میں بھی مشکل نہیں ہے کہ جنرل عبد الفتاح السیسی مصر کے نئے صدر منتخب ہو جائیں گے، اور شاید ایک بار پھر مصر میں اسی قسم کا دور شروع ہو جو اس سے پہلے صدر انور السادات اور اس کے بعد صدر حسنی مبارک کے دور میں دیکھنے میں آیا۔ اسی دوران مصر کے سابق منتخب صدر محمد مرسی، جن کی جماعت نے کثیر اکثریت سے انتخابات جیتا تھا، وہ پابند سلاسل ہے اور انہیں سنگین غداری کے مقدمات کا سامنا ہے۔ 1 سال کے دوران تھائی لینڈ مصر کے بعد دوسرا ملک ہے جہاں پر فوجی حکومت قائم ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔